बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सहाबी जिनका नाम साद था, वो बहुत गरीब और रंगत के काले थे। एक बार वो रोते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं रंगत का सयाह हूँ, मेरे पास कोई मालो दौलत ना है, क्या मुझे इस वजह से तो जन्नत में दाखिल होने से रोक ना लिया जाएगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक मालो दौलत और रंग को नहीं देखता। इंसान चाहे अमीर हो या गरीब, अल्लाह पाक तो बस बंदे के ईमान को देखता है कि उसका ईमान कितना मजबूत है। हजरत साद कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं एक कमजोर कबीले बनु सलीम से ताल्लुक रखता हूँ, मुझे कोई रिश्ता नहीं देता क्योंकि मैं रंगत का काला और गरीब हूँ। उसी वक्त नबी करीम ने मदीने के बहुत बड़े सरदार का नाम लिया कि क्या वो यहाँ मौजूद हैं, जिनका नाम अमरू बिन वहब था। सहाबा ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, आज वो यहाँ नहीं आए। अमरू बिन वहब को अल्लाह पाक ने बहुत ही खूबसूरत बेटी से नवाज रखा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद को अमरू बिन वहब के घर भेजा कि तुम अमरू बिन वहब के घर जाकर मेरा ये पैगाम दो कि रसूल अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये पैगाम भेजा है कि तुम अपनी बेटी मुझे यानी साद के निकाह में दे दो। चनाचे हजरत साद खुशी खुशी से हजरत अमरू बिन वहब के घर पहुँचे और नबी करीम का जाकर पैगाम पहुँचाया कि अल्लाह के नबी चाहते हैं कि आप अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दें। अमरू बिन वहब ने सहाबी को बड़े गुस्से से देखा और कहने लगे, क्या तेरी ये हिम्मत? तुम अपनी शक्लो सूरत तो देखो, तुम्हारा माल मेरे माल के बराबर नहीं। अमरू बिन वहब को लगा कि साद झूठ बोल रहे हैं। अमरू बिन वहब ने साद से कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। हजरत साद अमरू बिन वहब से ये बातें सुनकर वहाँ से चले गए। जब ये सब बातें साद और अमरू कर रहे थे तो अमरू बिन वहब की बेटी कमरे में खड़ी ये सब सुन रही थी। हजरत अमरू बिन वहब ने साद को वहाँ से जब भेजा तो बेटी ने बाप से कहा, अब्बा जान, आप अच्छी तरह से सोच लें कि आप क्या कह रही हैं। आप तो नबी करीम के भेजे हुए साद के रिश्ते को टुकरा रहे हैं। मैं नबी करीम के भेजे हुए रिश्ते यानी साद से शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। मुझे काले गोरे रंग की कोई परवाह नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरे लिए रसूल अल्लाह ने खुद लड़का चुना है। अब्बा जान, आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। मैं नबी अकरम के चुने हुए लड़के साद से शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। बेटी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर अमरू बिन वहब बागे नबी करीम के पास चले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद में मौजूद थे। जब अमरू बिन वहब हुजूर अकरम के पास आए तो आपने इब्ने वहब से कहा, ए अमरू बिन वहब, आपने मेरे भेजे हुए रिश्ते को इनकार कैसे किया? अमरू बिन वहब ने नबी अकरम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे माफ फरमा दीजिए। अमरू बिन वहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप निकाह पढ़ाना शुरू कीजिए, मैं अपनी बेटी की शादी साद से करवाने के लिए तैयार हूँ। रसूल अल्लाह ने साद का निकाह अमरू बिन वहब की बेटी से पढ़ाया। निकाह में 400 दरहम हक के महर मुकर्रर किया गया तो नबी अकरम ने साद से कहा, ए साद, जाओ अमरू बिन वहब की बेटी यानी अपनी बीवी को ले आओ। उस वक्त आज के जदीद दौर की तरह शादी ब्याह पर बड़े बड़े अखराजात और ज्यादा दिन ना लगते थे। हजरत साद ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो 1 दरहम भी नहीं है, मैं 400 दरहम कहाँ से लाऊंगा? रसूल अल्लाह ने साद से फरमाया, अच्छा ये बात है, ए साद, तुम अली, उस्मान और सलमान फारसी से बिलतरतीब 200 दरहम ले आओ। उन्हें बताना कि रसूल अल्लाह का यही हुक्म है। तो इस तरह तुम्हारे पास 600 दरहम हो जाएंगे। 400 दरहम तुम महर अदा करना और जो बाकी दरहम बच जाएं उनसे घर का सौदा सलफ ले आना। चनाचे हजरत साद फौरी तौर पर हजरत सैयदना मौला अली, हजरत उस्मान गनी और हजरत सलमान फारसी के पास गए और उनके पास जाकर कहा, नबी अकरम ने मुझे हुक्म दिया है कि 200 दरहम आप मुझे दें। सब ने नबी करीम के हुक्म की तामील की। रकम वसूल करने के बाद साद बहुत खुश थे कि मेरी बीवी बहुत हसीन और जमील है।
اس دن سعد کی خوشی کے جذبات ہی کچھ الگ تھے۔ سعد نے دل میں سوچا کہ میں پہلے بازار جا کر در کے لیے کچھ سودا صرف لے آتا ہوں، پھر ہی اپنی بیوی کو لینے کے لیے جاؤں گا۔ وہ بازار جاتے ہوئے یہ حساب لگا رہے تھے کہ 400 درہم تو میں حق مہر ادا کروں گا، باقی جو رقم میرے پاس ہے میں اس میں سے کچھ گھر کے لیے کھانے پینے کا سامان لے آتا ہوں۔ جب سعد بازار میں داخل ہوئے تو انہوں نے آواز سنی کہ اللہ کے نبی کفار سے جنگ کے لیے جا رہے ہیں، آؤ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہو وہ ہمارے ساتھ چلے۔ یہ آواز سنتے ہی سعد نے لبیک کہا اور نبی کریم کے ہمراہ جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ سعد نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں یہ سب درہم تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لہٰذا سعد نے ان درہم سے جنگ کا سامان خریدا جن میں ایک گھوڑا اور کچھ جنگی سامان تھا۔ اس کے بعد حضرت سعد نے سر پر امامہ باندھا اور جنگ میں جانے کے لیے جنگی لشکر میں شامل ہو گئے۔ حضرت سعد نے جنگ میں کئی کفار کو قتل کیا۔ پھر ایک طرف سے اچانک آواز اٹھی کہ سعد نیزہ لگنے سے شہید ہو گئے ہیں۔ اس جنگ میں کئی صحابہ شہید ہوئے، لیکن سعد کی کہانی کچھ عجیب تھی کہ دلہن گھر میں اپنے خاوند کے انتظار میں ہے اور شوہر اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ شہادت دوسرے سب صحابہ سے عظیم اور جدا تھی۔ حضرت سعد کی اس جنگ میں شہادت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ کو حضرت سعد کی شہادت کے بارے میں علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد کی لاش کے پاس آئے اور آپ کا سر مبارک اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، اپنے دامن سے سعد کے جسم سے مٹی صاف کرتے رہے۔ رسول اللہ حضرت سعد کے جسم مبارک سے مٹی کو صاف کرتے ہوئے پہلے روئے اور پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، اے سعد تم اللہ اور اس کے نبی کے ہاں بہت مقبول اور پیارے ہو گئے ہو، تمہارے جسم سے بہت ہی پیاری خوشبو نکل رہی ہے۔ میں خانہ کعبہ کی قسم کھاتا ہوں کہ سعد حوض کوثر پر پہنچ چکے ہیں۔ پاس کھڑے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ آپ پہلے روئے اور پھر مسکراتے ہوئے ایک طرف چہرہ مبارک پھیر لیا؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، نہ سعد کی محبت میں رویا اور میں پھر مسکرایا اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ پاک نے سعد کو جنت میں اعلیٰ مقام سے نوازا۔ اللہ پاک نے سعد کو اعلیٰ مقام عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نکاح میں کئی جنتی حوریں دے دی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں دوڑتی ہوئی سعد کی طرف لپک رہی ہیں، اس لیے میں نے اپنا چہرہ خوشی سے ایک طرف پھیر لیا۔ مسند احمد بن حنبل میں حضرت ابو ہریرہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں بہت مزہ تھا، یہاں تک کہ خواتین سے بھی مذاق کی باتیں کر جاتے جو بعض دفعہ تو ناگوار گزرتے، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حسن کردار پر پورا اعتماد تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر بڑی شفقت فرماتے۔ انصار کا معمول تھا کہ جب ان کی کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی تو وہ اس کا دوسرا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیے بغیر نہ کرتے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری سے فرمایا، تم اپنی بیوہ بیٹی کا نکاح مجھے کرنے دو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو آپ کا بڑا کرم اور انعام ہوگا۔ حضور نے فرمایا، میں خود اس سے نکاح کا ارادہ نہیں رکھتا۔ انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ پھر آپ کس کے ساتھ میری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، جلبیب کے ساتھ۔ انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ نہ کر لوں؟ حضور نے فرمایا، ہاں اس میں کوئی حرج نہیں۔ انصاری نے اپنی اہلیہ سے اس بارے میں مشورہ کیا تو وہ کچھ تو حضرت جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی کم روئی کی وجہ سے اور کچھ ان کی مزاحیہ طبیعت کی وجہ سے رشتہ دینے میں متسبب ہوئی۔ اس کے علاوہ حضرت جلبیب پستہ قد اور رنگت کے کالے تھے، لیکن لڑکی نہایت زیرک اور مخلص مومنہ تھی۔ اس کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے والدین کو اللہ کا یہ حکم یاد دلایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو کسی مسلمان کو اس میں چون چرا کی گنجائش نہیں۔ پھر کہا، آپ رسول اللہ کے ارشاد کو رد کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔
آپ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دیں، وہ مجھے کبھی ضائع نہ ہونے دیں گے۔ میری مرضی حضور کی مرضی کے تابع ہے اور مجھے آپ کا ارشاد بصر و چشم منظور ہے۔ لڑکی کے والد نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لڑکی کی سعادت مندی پر بہت مسرور ہوئے اور اس کے حق میں یہ دعا مانگی، الہی اس بیوہ لڑکی پر خیر کی بوچھار کر دے اور اس کی زندگی کو گدلا اور مقدر نہ کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ فلاں لڑکی سے تمہارا نکاح کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مجھے کھوٹا پائیں گے۔ حضور نے فرمایا، نہیں، تم خدا کے نزدیک کھوٹے نہیں ہو۔ اس کے بعد آپ نے حضرت جلبیب کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ اللہ پاک نے ان دونوں کی گھریلو زندگی کو جنت بنا دیا اور وہ نہایت آسودہ حال ہو گئے۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ انصار میں کوئی عورت اس خاتون سے زیادہ تونگر اور شاہ خرچ نہ تھی۔